یورک ایسڈ کا ہم ذکر کر رہے تھے. اب یورک ایسڈ سے جب ہم خواتین کی سائڈ پر آتے ہیں تو یورک ایسڈ سے ساتھ ساتھ پھر ان کی نا ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹانگوں میں درد, پاؤں میں درد, جوڑوں میں درد, جس کو یوزلی وہ مکس کر دیتی ہیں. تو خواتین کے لیے کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں یورک ایسڈ کی سمٹمز؟ نہیں, یورک ایسڈ تو سیم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا خواتین کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, یہ پاکستان میں ہی نہیں, خاص طور پر یورپ اور دوسرے جو ٹھنڈے ملک ہیں جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں ادھر رہتی ہیں, ان کو دھوپ کی جو ہے نا وہ کم ان کو ملتا ہے, اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں درد ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ آپ لوگوں کو دے دیا ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں. موسلی سفید عام ملتی ہے, یہ آپ نے لے کے پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے. 1 چمچ دہی میں, اگر بہت زیادہ سردی ہے تو نیم گرم دودھ میں چائے والا 1 چمچ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو شہد یا چینی ملا سکتے ہیں, گڑ بھی ملا سکتے ہیں پینے کے لیے. اگر آپ کے گرم ایریاز ہیں یا ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں آپ کو مطلب دہی کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں دہی میں ملا کے یہ کھائیں گے, انشاءاللہ یہ دوسرے تیسرے دن ہی ہڈیوں کا بربرا پن, ہڈیوں کا درد, جوڑوں کا درد ٹھیک کر دے. یہ وٹامن ڈی کا متبادل ہوگا, جو آپ کی باڈی میں جو وٹامن ڈی کم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مدد کرے گا. سب سے زیادہ کالز یہ ناروے اور کینیڈا سے آتی ہیں اور ڈنمارک سے آتی ہیں خواتین کی, جن ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ ہڈیوں کے بربرے پن کا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کو جس کو بھی یہ نسخہ بتایا, اللہ کے فضل سے انہوں نے 15 دن بعد کال کر کے شکر ادا کیا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ مجھے مہنگے ٹیکے جو پلاتے ہیں نا یہ وٹامن ڈی کے, یہ سب فراڈ ہے. اچھا, ہاں جی, یہ سپلیمنٹس جو ہیں وٹامن ڈی کے مدد نہیں کرتے. یہ آپ پیسے بھی ضائع کرتے ہیں, اور اگر آپ ایک سپلیمنٹ لیتے ہیں تو 10 دوسرے آپ کو پرابلم وہ کھڑے کر دیتا ہے. یہ موسلی سفید اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز آپ کو دے دی ہے کہ دہی میں یا دودھ میں ملا کے 1 چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے, جڑ سے ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ. زبردست جی. اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے یا چیزیں کوئی کمپوزیشن, مطلب مجھے نا اس طرح کی مشورے بڑے سمجھ میں آتے ہیں, اور میرے سمیت میرے ویورز ریلیٹ بھی کریں گے. آسان سمپل, کوئی کمپلیکیشنز نہیں, اور اس سے آپ کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب, جو ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ہڈیوں کے بھربھرا ہونے کی, وہیں پر میں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے آ جاؤں گی کہ ہماری آج کل بزرگوں میں کبھی ہم سنا کرتے تھے جوڑوں کے درد کا, کہ بیٹھے بیٹھے گھٹنے دبا رہے ہیں وہ لوگ اپنے, درد ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. جوان مرد اور خواتین دونوں میں جوڑوں کا درد شروع ہو چکا ہے جی. آج یہاں درد ہو رہی ہے, فلاں درد ہو رہی ہے, کڑاکا نکل آیا ہو, گھٹنا نکل جاتا ہے. یہ مطلب جوانی میں بھی اگر یہ حالات ہیں تو بڑھاپے میں کیا حالات ہوں گے؟ سب دیکھیں, پھر بات وہی آ جاتی ہے لائف سٹائل. جب آپ نے بے تکی خوراکیں لینی ہیں, ایک نیوٹریشن جو پراپر وائٹامنز ہیں, پراپر جو نمکیات ہیں وہ ہم اپنی خوراک میں شامل نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. اب دردیں 2 قسم کی ہوتی ہیں جوڑوں کی. ایک ہو جاتی ہے کہ آپ کے باڈی کی کمزوری کی وجہ سے, دوسری ہے وائی بادی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جو وائی بادی ہے اس کا علاج میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اجوائن کا کعوہ پینا ہے دن میں 2 مرتبہ, 1 کپ بنا کے, اور رات کو آپ نے 3 سے 5 دانے کالی مرچ کے لے لینے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر باڈی کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے, جسم کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں جسم کے کسی بھی حصے میں, اس کا میں آپ کو ایک زبردست ٹوٹکا ایک چھوٹا سا آپ کے ویورز کو بتا دیتا ہوں. یہ فی سبیل اللہ آپ لوگ فریضہ سمجھ کے شیئر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. کسی کو اچھی بات بتانا اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ جاری ہے. بالکل صحیح. اشواگندھا پنساری سے عام ملتا ہے, 10-20 روپے کا تولا ہے. یہ آپ نے لے کے 100 گرام 200 گرام پیس کے ڈبے میں رکھ لیں. روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 چائے والا چمچ نیم گرم دودھ کے اندر ملا کے پی لیں. جن کو شوگر نہیں ہے وہ شہد, چینی, گڑ جو چائے ملا سکتے ہیں حسب ذائقہ. جن کو شوگر ہے وہ نہ ملائیں. یقین کریں کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر جسم کے کسی بھی پٹھے میں درد ہے, جوڑ میں درد ہے, انشاءاللہ فرق پڑ جائے. کیا بات, اللہ کے فضل سے. اور یہ کتنے دن استعمال کرنا ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, آرام آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں شاید اس کو کنٹینیو رکھنا ہے تو ہی آرام آئے گا. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا, کوئی بھی چیز ہے, آپ مسلسل ساری زندگی روٹی ہی نہیں کھا سکتے. کسی دن آپ چاول کھا لیتے ہیں, کسی دن آپ پھل کھا لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی جو آپ جڑی بوٹی ہے اس کو مسلسل یوز نہ کریں. آپ کو آرام آ گیا 5-4 دن احتیاط سے یوز کر لیں. اور یہ جوڑوں کے درد والا جو بھی میں نے آپ کو ٹوٹکے یا نسخے بتاتا ہوں, زیادہ سے زیادہ 40 دن استعمال کریں. لیکن یہ اشواگندھا ہو گیا یا موسلی سفید ہوگی, یہ خوراکی سمجھ لے جڑی بوٹی ہیں. یہ اگر آپ کو تھوڑا بہت
دن کو زیادہ بھی کر لیں گے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, لیکن بیچ میں پاز دینا ضروری ہے. جی مسلسل اگر آپ یوز کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں, پھر اس کا بھی نقصان جو ہے, یا وہ امیون ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر اثر کرنا بند ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز جس کے اوپر لوگ بڑا طب کی طرف جاتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اوتھینٹک انفارمیشن اور علاج ملے, وہ ہے بواسیر, جس کو پائلس کہتے ہیں, ہیمرائڈس بھی کہتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کا پرابلم ہے, اس کو کیسے؟ دیکھیں جی, بواسیر کی تو وجوہات ہر بندے کو ہی پتہ ہے کس وجہ سے ہوتی ہیں. آج میں آپ کو علاج کا ایک ایسا ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. مجھے یہ نسخہ ہماری نسلوں سے ملا ہے, اور میرے جو بزرگوں تھے نا, وہ اس کو فی سبیل اللہ بنا کے بانٹتے تھے. پرانے دور تھے, اس وقت وہ کسی کو یہ نسخے کے راز نہیں تھے بتاتے, اور یہ منوں کے حساب سے ہم بنا کے نا فی سبیل اللہ تقسیم کرتے تھے. جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا نا, لوگوں کی پہنچ لوگوں تک زیادہ ہو گئی ہے, تو جب بہت زیادہ دنیا آنے لگ گئی تو ہمارے بس سے یہ باہر ہو گیا. پھر میں نے اپنے بزرگوں سے اجازت لے کے اس کو فی سبیل اللہ لوگوں کو بتایا, اور لوگوں سے یہ وعدہ, آپ کے ویور سے بھی یہ وعدہ لیتا ہوں کہ جس کسی کو بھی یہ نسخہ مطلب فائدہ دے وہ لوگوں کو بتائے, اور اللہ پاک نے اگر ہمت دیا تو فی سبیل اللہ لوگوں کو تقسیم کرے. اور اگر جب دیکھے کہ میں فی سبیل اللہ میرے بس سے باہر ہو گیا تو لوگوں کو بتائے, اور ان سے بھی یہ وعدہ لے کہ اس کو بیچنا نہیں ہے. جب یہ بندے اس نسخے کو بیچیں گے اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. کالے جو, بلیک بارلے, کڑوے جو, یہ ایک ہی چیز ہے, تینوں ایک ہی بندے ایک ہی چیز کے نام ہے. یہ جو آپ نے پنساری سے لے لینے ہیں, دنیا کے ہر خطے سے مل جاتے ہیں. یہ آپ نے کیا کرنا, لے کے ان کو پیس لینا ہے. اگر تو گولیاں بنا سکتے ہیں پانی سے یا شہد سے گولیاں بنا لیں, اگر گولیاں نہیں بنا سکتے تو 500 ملی گرام کے آپ کیپسول بھر لیں. گولیاں بنانی ہیں تو چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں. کیپسول 500 ملی گرام والے بھر لیں. بھرنے کے بعد آپ نے 2 کیپسول صبح, 2 دوپہر, 2 شام, بس کھانے کے 15 منٹ بعد پانی کے ساتھ لے لیں. کسی بھی قسم کی بواسیر ہے, کسی بھی قسم کی خونی, بادی, موقعوں والی یا ویسے جلن ہو رہی ہے, 2 سے 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی, لیکن یہ آپ 40 دن پورے کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر میں ادھر یہاں بتا دوں, تھوڑا سا واضح کر دوں, یہ 2 چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں دے گی, فشر اور فسچولا. یہ بواسیر نہیں ہے. اکثر ہمارے لوگ فشر اور فسچولا کو بواسیر سمجھ کے علاج اس کا شروع کر دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فشر کا ٹریٹمنٹ علیحدہ, فسچولے کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے, وہ ٹاپک ہی علیحدہ ہے. تو یہ بواسیر کا علاج ہے, کسی بھی قسم کی بلا جھجک لوگوں کو کھلائیں, کوئی ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں. 3 سال سے لے کے 100 سال تک کا مرد, عورت, بچہ سب استعمال کر سکتے ہیں. صرف احتیاط کنہوں نے کرنی ہے, پریگنینسی کے دوران کوئی خاتون استعمال نہ کرے, یا جن کو کوئی اور کسی قسم کا سوئر مسئلہ ہے وہ نہ یوز کریں, ورنہ یہ آنکھیں بند کر کے استعمال کریں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. زبردست جی, زبردست. اچھا, اس میں حکیم صاحب جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں نا مختلف بیماریوں کی, تو ہم جو ہے نا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے کہ جی ایمی کوئی بیماری نکل آئے گی. ایک یوزول نوشن یہ سمجھا جاتا ہے. طب میں اوور آل جسم کی ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے کوئی سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو آپ کے لیے الارمنگ ہو سکتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا ہن تسی صحت مند نہیں رہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان, چرند, پرند, درند کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو اس کو وارننگ دے دیتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا جب سیلاب آنا ہوتا ہے تو اس علاقے کے پرندے اور درندے اور جانور وہ نقل مکانی شروع کر دیتے ہیں. ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کی حس دی ہے, اسی طرح انسان کو بھی حس دی ہے. وہ سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی نیند کم ہو جائے گی, بھوک نہیں درست طریقے سے لگے گی, پیاس نہیں صحیح طریقے سے لگے گی, جسم کے اندر ایک اپنے آپ ایک علیحدہ سی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ انسان کو بے چینی ہر وقت کوئی نہ انسان کو فیل ہوتا رہے گا, دھڑکا لگا رہے گا.